جلد ہرمز کو امریکہ کا علاقہ قرار دینے کا اعلان کروں گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ ایران کو اقتصادی طور پر سخت نقصان پہنچائے گا۔ مہنگا فیول برداشت کر لیں گے، ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ایران کو ہم بری طرح شکست دے چکے ہیں۔ ایران کی ناکہ بندی جاری ہے، ان کا کوئی جہاز گزر نہیں سکتا۔ ایران کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا تھا کہ امریکہ ایران پر ایسی پابندی عائد کرے گا جو تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی۔ ایران امریکہ کی دھمکیوں یا طاقت سے معروب نہیں ہوگا۔ آپ نے ہرمز کو کھولنا یا بند کرنا صرف ایران کا اختیار میں ہوگا۔ آپ نے ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دینے سے متعلق ٹرمپ کے بیان پر ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا رد عمل کہا۔ آپ نے ہرمز ایران کے ساتھ جاری جنگ کے دوران امریکہ کی پہلی ترجیح ملک میں تیل اور گیس کی قیمتوں کو کم رکھنا ہے۔ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا دوسری ترجیح ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ حالیہ تنازع کے ابتدائی دنوں کے مقابلے میں تیل کی قیمتیں اب نمایاں طور پر کم ہے اور امریکہ کی کوشش ہے کہ یہ قیمتیں مزید قابو میں رہیں۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کا ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ قطر اور پاکستان ایران سے پیغامات کا تبادلہ کر رہے ہیں۔ پیغامات کے تبادلے کا مطلب مذاکرات نہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے قطر اور پاکستان کے ذریعے سفارتی رابطے جاری ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی بحالی فی الحال غیر یقینی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے یو ایس ایس ابراہم لنکن سے متعلق خدشات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ طیارہ بردار بحری جہاز کی 260 سے زائد دنوں کی تعیناتی طویل نہیں۔ طیارہ بردار جہاز اس وقت یا بہت جلد روانہ ہو رہا ہے۔ اس کی جگہ اسی نوعیت کا ایک اور جہاز تعینات کیا جا رہا ہے۔ خیبر ایجنسی کے مطابق طیارہ بردار بحری جہاز 8.5 ماہ سے سمندر میں موجود ہے۔ طیارہ بردار جہاز پر تقریباً 5000 امریکی بحری اہلکار اور میرینز موجود ہے۔ جہاز پر موجود امریکی فوجیوں کی طویل تعیناتی سے متعلق خدشات سامنے آئے تھے۔ آزاد کشمیر کے علاقے باغ کے 2 حلقوں میں 23 پولنگ سٹیشنز پر ری پولنگ شروع۔ پولنگ کا عمل شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ ایل اے 15 باغ 2 میں 9 پولنگ سٹیشنز اور ایل اے 16 باغ 3 میں 14 پولنگ سٹیشنوں پر ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے 355 شخصیات کو سول ایوارڈ دینے کی منظوری دے دی۔ حافظ طاہر محمود اشرفی کو تمغہ امتیاز سے نوازا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو نشانی امتیاز دینے کا اعلان۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کو نشانی امتیاز دیا جائے گا۔ وفاقی وزراء خود چیمہ اور محمد اورنگزیب کو بھی نشانی امتیاز سے نوازا جائے گا۔ سول ایوارڈز کی تقریب آئندہ سال 23 مارچ یوم پاکستان پر ہوگی۔ صدر مملکت آصف زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ایوان صدر میں ملاقات۔ وزیر اعظم نے صدر مملکت کو یوم آزادی کی مبارکباد دی۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم، وزیر داخلہ، اسپیکر پنجاب اسمبلی اور سینیٹر شیری رحمان بھی موجود۔ شہباز شریف نے صدر زرداری کو مکہ میں طے پانے والے تاریخی امن معاہدے کے حوالے سے آگاہ کیا۔ صدر مملکت کا سہ فریقی امن معاہدے پر مؤثر عمل درآمد کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ دیرینہ برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط تصویراتی شراکت داری میں ڈھالنے کے لیے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں کو سراہا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا ملک سے دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کا عزم۔ ملک بھر میں 79واں جشن آزادی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ کراچی سے گوادر، لاہور سے ملتان، اسلام آباد سے کشمیر تک شہر شہر جشن، نگر نگر سبز ہلالی پرچموں کی بہار، ریلیاں اور تقاریب کا انعقاد۔ دن کے آغاز پر وفاقی دارالحکومت میں 31، صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ فضاء نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی۔ نماز فجر میں ملک کی ترقی، یکجہتی، امن اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی۔ نیو نیوز کی جانب سے پوری قوم کو جشن آزادی مبارک۔ یوم آزادی پر مارکے حق میں تاریخی فتح کی یاد میں اسلام آباد میں یادگار فتح کا باقاعدہ افتتاح۔
صدر، وزیر اعظم، فیلڈ مارشل، ڈپٹی وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب، نیول چیف اور سربراہ پاک فضائیہ نے اسٹیج پر بھرپور یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے قومی یادگار کا افتتاح کیا۔ پروقار تقریب میں فوجی اور پولیس دستوں کی شاندار پرفارمنس، جنگی طیاروں کا فلائی پاسٹ، تقریب کے دوران فیلڈ مارشل کی خواتین کے سر پر دست شفقت رکھنے کی ویڈیو وائرل۔ لاہور واہگہ بارڈر پر جشن آزادی کے حوالے سے تقریب، عوام کی بڑی تعداد میں شرکت، شرکاء جذبہ حب الوطنی سے سرشار، فضا پاکستان زندہ باد اور نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی۔ پنجاب رینجرز کے جوانوں کی شاندار پریڈ، دشمن پر ہیبت طاری۔ اسلام آباد میں سی ڈی اے کے زیر اہتمام جشن آزادی کی رنگا رنگ تقریب، اسپیکر قومی اسمبلی اور وزیر داخلہ سمیت عوام کی بڑی تعداد میں شرکت۔ تقریب میں چاروں صوبوں، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے ثقافتی رنگ نمایاں، پولیس کے چاقو چوبند دستوں کا شاندار مارچ پاسٹ، مقامی فنکاروں کی پرفارمنس نے سما باندھ دیا۔ گوادر میں بھی یوم آزادی کا جشن جوش جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ خشکی کے ساتھ نیلگو سمندر پر بھی حب الوطنی کے شاندار رنگ بکھر کے ماہی گیروں کی قومی پرچموں سے سجی کشتیوں کے ہمراہ بحیرہ عرب میں تاریخی ریلی، سکھر میں 300 فٹ بلند قومی پرچم لہرا دیا گیا۔ چمن اور ڈیرہ بگٹی میں قبائلی عمائدین کی سربراہی میں جشن آزادی ریلی نکالی گئی۔ مانسہرہ کے سیاحتی مقام ناران بیسر کی 13,500 فٹ بلند برف پوش پہاڑوں پر بھی جشن آزادی، دریائے کنہار کی بل کھاتی موجوں میں ریور رافٹنگ ریلی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ڈی چونکا مرج شاندار سٹی پریڈ کے انعقاد پر انتظامیہ، پولیس اور ایف سی کے افسروں اور اہلکاروں کا شکریہ ادا کیا۔ سٹی پریڈ کو کامیاب بنانے پر پوری ٹیم کی کارکردگی کو سراہا۔ اسلام آباد کے شہریوں سے اظہار تشکر کہا۔ شہریوں نے قومی جذبے کے ساتھ شرکت کی اور مثالی نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا۔ شہریوں نے ثابت کر دیا پاکستانی زندہ قوم ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے امریکہ اور سفیروں کی الگ الگ ملاقات۔ ٹیلی بیکر سے ملاقات میں پاک امریکہ دو طرفہ تعاون اور حالیہ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کی تعریف کی۔ چینی سفیر کی پاکستانی قوم اور قیادت کو یوم آزادی پر مبارکباد۔ پاکستان اور چین کے قریبی اور آزمودہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ نائب وزیر اعظم سے برطانوی ہائی کمشنر نے بھی ملاقات کی۔ جن میریٹ کی پاکستان کو یوم آزادی پر دلی مبارکباد۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے پر گفتگو۔ پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کی ہڑتال کی دھمکی کام کر گئی۔ حکومت نے پیٹرولیم ڈیلرز کا مارجن 1.34 روپے بڑھا کر مجموعی مارجن 10 روپے کر دیا۔ 8% کا مطالبہ کرنے والی پی پی ڈی اے نے 1.34 روپے لینے کے بعد ہڑتال ملتوی کر دی۔ چیئرمین پی پی ڈی اے ملک خدا بخش کے مطابق ڈیلرز کے 8% مارجن کے مطالبے پر ایک مشترکہ کمیٹی بنائی گئی ہے جو 30 روز میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی۔ نادرا نے کیو آر کوڈ پر مبنی نیا قومی شناختی کارڈ متعارف کرا دیا۔ نیا قومی شناختی کارڈ پولی کاربونیٹ مٹیریل پر پاکستان میں تیار کیا گیا ہے۔ نئے شناختی کارڈ میں درآمدی مائکرو چپ کی جگہ محفوظ کیو آر کوڈ شامل۔ کیو آر کوڈ کے ذریعے شناختی کارڈ کی تصدیق عام سمارٹ فون سے بھی ممکن ہوگی۔ پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے نئے شناختی کارڈ کا کیو آر کوڈ پڑھ کر تصدیق کی جا سکے گی۔ انڈونیشیا کے ساحل کے قریب 7.7 شدت کا خوفناک زلزلہ، کئی عمارتیں زمین بوس، ہلاکتوں کا خدشہ۔ متاثرہ علاقے میں سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ زلزلے کے بعد آفٹر شاکس بھی محسوس کیے گئے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلہ 35 کلومیٹر گہرائی میں آیا۔ مرکز اینڈے شہر میں 68 کلومیٹر شمال مغرب میں تھا۔ سونامی کے خطرے کے پیش نظر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔